اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1972 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی 27ویں آیت، 26ویں پچھلے درس میں آ گئی تھی۔ ربط مضمون کے لیے سابقہ آیات کو ذہن میں لانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بات یوں چلی آ رہی تھی کہ قرآن نے انسان کی عرضی زندگی کو قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں بیان کیا۔ آدم کا قصہ خود آدمی کی روایت ہے اور اس میں بنیادی چیز یہ بتائی تھی کہ انسان زمین پہ آیا، اسے یہاں تمکن بھی دیا اور سامان معیشت بھی دیا۔ اسے دیا تو اس نے کیا کیا، یہ ہے جو کچھ بیان ہوتا چلا آ رہا تھا۔ کہا یہ کہ سامان معیشت تو ہم نے زمین میں رکھا اور فطرت کی قوتوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اسی سے اسے تمکن بھی حاصل ہونا تھا اس زمین میں اور سامان معیشت کی فراوانیاں بھی میسر ہونی تھی۔ اس کی ابتدائی زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ سامان معیشت تو فراواں تھا اور اس نے ابھی میری اور تیری کی لکیریں زمین پہ نہیں کھینچی تھی۔ اس زندگی کے محصل کو اس نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ وہاں کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں بھی کسی کو بھوک لگے وہ پیٹ بھر کے کھا لے، جہاں بھی وہ ہو۔ یہ ہے حیث شئتما، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، یہ تھا زندگی کا نقشہ۔ اس کے بعد یہ اس نے بتایا کہ پھر انسان کی انفرادی مفاد پرستی نے، جسے اس نے شیطان یا ابلیس کہہ کر پکارا ہے، اس کے کان میں یہ افسوں پھونکا کہ تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا ویک پوائنٹ تھا، یہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انفرادی طور پہ تو یہ ناممکن ہے، طبی عمر تو ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو کچھ ہے اس کو عام مخلوق کے لیے کھلا رکھا جائے، تو زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے لیے سمیٹ، مال کے ذریعے سے، اور پھر اسے اپنی اولاد کے لیے مختص اور محدود کر دے۔ تیرا نام تیرے مال اور تیری اولاد کی روح سے زندہ رہے گا، اور اس طرح سے نام کا زندہ رہنا تجھے حیات دوام عطا کر دے۔ یہ سحر اس کے کان میں پھونکا اور اس سے اس نے لکیریں کھینچنی شروع کر دی اس زمین پر۔ میری اور تیری کی تمیز شروع ہو گئی اور اس سے اس کے اندر دبے ہوئے جتنے جذبات تھے، جس قدر حسد، کینہ، رشک، نفرت، عداوت، یہ تمام جذبات ابھر کر اوپر آ گئے۔ اور وہ جو کہا گیا تھا کہ یہ زمین میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ اس دنیا میں فساد انگیزیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اس سے یہ چیز شروع ہو گئی۔ تو یہ ساری ابتدا، اس کا نقطہ ماسکہ اس کی فساد انگیزیوں کا، یہ میری اور تیری کی لکیر تھی، جو اس کی ذات تک ہی اگر محدود رہتی تو پھر بھی کچھ فسادات اتنے نہ بڑھتے۔ اس کی اپنی ضروریات زندگی کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور پھر عمر کے آخری حصے میں آ کے تو وہ ضروریات اور زندگی کی جاذبیتیں بالکل سمٹ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ گویا ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس بڑھاپے میں آ کے اس کی ہوس جو ہے
زاراندوزی کی اور اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا دینے کی ہوس تیز تر ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ وہ آدم کے جس نے یہاں تمکن حاصل کر کے معیشت کی طرف سے اطمینان اور فارغ البالی کے بعد زندگی کے بلند مراحل طے کرنے تھے، وہ اس فساد انگیزی اور خون ریزی کے اندر اس طرح سے الجھ کر رہ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے اسی صورت میں آگے آتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جائیں، یہ بد نصیب زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا۔ یہ کچھ بیان کیا آخری آیت تک، اور اس کے بعد یہ کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم۔ اب یہ کچھ بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے وارننگ دی، تنبیہ کی بنی آدم کو، یعنی انسانوں کو، نو انسان سے کہا کہ یاد رکھو ہم نے یہ وعدات تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، یہ یوں ہی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی عبرت آموز چیز ہے جو ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، تم احتیاط برتنا، ایسا نہ ہو کہ یہی انفرادی مفاد پرستیاں تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کریں جو کچھ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی روش کے اوپر گامزن نہ رہنا، ورنہ یاد رکھو جس طرح سے اس نے ان کے تحت شعور میں چھپے ہوئے جو جذبات اس قسم کے تھے اسے فساد انگیزیوں کی شکل میں وہ باہر لے آیا تھا، یہ لباس اتار کر انہیں اس نے اس کے الفاظ میں ننگا کر دیا تھا دنیا کے سامنے، یہ کچھ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، تم نے ایسا انتظام نہ کرنا، اس قسم کا نظام اپنے یہاں نہ قائم کرنا کہ جس میں ہر فرد اپنے اپنے مفاد کے پیچھے ہو، اسے انسانیت کا مفاد کلی قطعاً منظور نظر نہ رہے، ایسا نہ کرنا، ورنہ وہی کچھ ہو جائے گا جو کچھ ہم نے تمہیں ابھی بتایا ہے، تو اس جنت سے نکل جاؤ گے، وہی جنت جس کے متعلق کہا تھا کہ جس کے اندر کسی شخص کو بھی بنیادی ضروریات زندگی کے متعلق کسی جگر پاش مشقتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کہا ایسا نظام نہ قائم کرنا جس نے اس طرح سے اس کے اس طرح میں یا اس کی مثال میں آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، کہا کہ یہ شیطان، اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ شیطان کیا ہے، وہ شیطان تو خود ہمارے خون کے ذرات میں حلول کیا ہوا ہمارے تحت و شعور میں چھپا ہوا ہے، یہی ہمارے انفرادی جذبات جو ہے وہ جو سرکشی اختیار کرتے ہیں جذبات قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے سے، انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے نقصان دہ نتائج سامنے آتے ہیں اور اس سے انسان پہ ایک مایوسی چھا جاتی ہے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس کے معنی ہی مایوسی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فساد کے بعد معاشرے پہ ایک مایوسی چھا جاتی ہے، سن 71 میں معاشرہ اس طرح بدلغام تھا، سرکشی عام ہوئی آپ کو نظر آتی تھی، پوری سرکشی، قرآن کی اصطلاح میں یہ شیطنت تھی، اور اس سرکشی کے بعد جب وہ بادل چھٹے ہیں تو آپ دیکھیں عالمگیر مایوسی چھا چکی ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ کوئی دو نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے جس کی دو کیفیتوں کا نام ہے، وہ ابتدا کے لیے ہے، یہ انتہا کے لیے، تو کہا کہ یہ جذبات عجیب چیز گئی، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اور اس کے ہم قبیل جتنے بھی اس سے ملتے جلتے ہوئے جذبات ہیں وہ سب کے سب تمہاری نگاہوں سے تو وہ اوجھل رہتے ہیں، تم نہیں انہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں ہر وقت دیکھتے ہیں، یہ ایک عجیب سائیکالوجی کا مسئلہ ہے کہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ جس قدر جذبات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، آپ طرح اپنے انٹلیکٹ سے شعوری طور پہ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جو جذبات لاشعور میں چھپے ہوئے ہیں وہ تمہارے انٹلیکٹ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ایک سیکنڈ میں غصہ آتا ہے تو اس وقت آپ کی عقل و فکر بالکل معاف ہو جاتی، یعنی جسے ان کی اصطلاح میں ماسٹر آف دی ہاؤس کہا جاتا ہے، وہ شعور یا فکر نہیں ہوتا، یہ لاشعور میں چھپے ہوئے جو جذبات ہوتے ہیں یہ ہے ماسٹر آف دی ہاؤس، یہ غالب آتے ہیں۔ تو یہ جو چیز کہی کہ وہ تو ہر وقت تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اس قسم کا اگر دشمن ہو کہ وہ تمہیں نظر ہی نہ آئے، گھاٹ میں چھپا بیٹھا ہو، اور چھپا بھی باہر کہیں جھاڑیوں میں نہ ہو، تمہارے قلب کی گہرائیوں کے اندر چھپا ہوا ہو اور تم اسے نہ دیکھ سکو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت قسم کا، سنگین خطرناک قسم کا یہ دشمن ہوا۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ پھر ہم تو بے بس ہو گئے اس کے سامنے، ایسے دشمن سے مفر ہی نہیں، اس کا مقابلہ تو ایک طرف رہا، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم بھانپ تک نہیں سکتے، تو ہم تو بے بس ہو کے رہ گئے۔ دنیا کے مذاہب نے یہی سکھایا تھا کہ انسان یہ ایول کی جو شر کی قوتیں ہیں ان کے سامنے بے بس ہے۔ کسی نے اسے پچھلے جنم کے جو کرم تھے ان کا نتیجہ بتا دیا، اور وہ ہے اٹل، ان کے سامنے انسان بے بس ہو گیا۔ عیسائیت نے اس تصور کو عام کیا کہ انسان پیدائشی اعتبار سے انسان شیطان کے اس وسوسے کا شکار ہوتا ہے، اور یہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کی آلودگی کو اپنے ساتھ لاتا ہے، ہر بچہ، اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے اعمال سے اس آلودگی کو دھو سکے۔ کتنی بڑی بے بسی ہے، کتنا بڑا غلبہ شیطان کا کہ اس سے نجات حاصل کرنا انسان کے بس ہی میں نہ رہے۔ انسان کی پوزیشن کیا اس کے سامنے رہ جاتی ہے؟ یہاں بھی یہ چیز ہے کہ وہ اور اس کا لشکر ابلیس کا جو ہے وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس میں شبہ نہیں، اور پھر اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ نظر آیا کہ انسان پر اس سے کچھ مایوسی سی چھا جائے گی کہ میں تو بڑا ہی بے بس ہوں، لیکن یہ تو قرآن ہے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہا نہیں، انہی پر ان کا غلبہ ہو سکتا ہے جو خدا کی وضع کردہ عطا فرمودہ مستقل اقدار کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا اس کا، ان کے چنگل سے بچنے کا اور نجات حاصل کرنے کا، کہ خدا کی دی ہوئی رہنمائی کی صداقت پر اگر یقین کامل رکھا جائے تو پھر یہ غلبہ نہیں پا سکتا انسان پر۔ یہ جتنے بھی اس کے یہ انفرادی مفاد پرستی کے جذبات تھے، اس کفبہ دہاں طغیانی اور سیلاب کو ساحلوں کے اندر محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی عطا کردہ مستقل اقدار کی صداقت پر یقین رکھا جائے، اور پھر اپنے ان جذبات کو ان ساحلوں کے اندر بہنے دیا جائے۔ اس سے یہ سیلاب ایک ندی جوئے نغمہ خواہ جسے کہتا ہے اقبال، وہ بن جائے گی، اور تباہیوں کی بجائے ان کا نتیجہ تعمیر ہی ہوگا، آبادیاں ہی ہوگا۔ میں پھر عرض کروں کہ قرآن جذبات کو قابل نفرت قرار نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لٹ لے کے ان کے پیچھے پھرتے رہو اور ان کو فنا کر دو۔ دنیا کے مذاہب نے اور بالخصوص تصوف نے جہاں جہاں بھی تھا، اس نے کہا کہ علاج اس کا یہ ہے کہ ان کو فنا کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو تو مہلت دی گئی ہے، اس کے الفاظ جو ہے تمثیلی بڑے غیر توجہ کے محتاج ہیں کہ ان کو فنا نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک، اس کو تم فنا کیسے کر سکتے؟ جذبات کو فنا کیا ہی نہیں جا سکتا، دبایا جا سکتا ہے، ریپریشن ہو سکتی ہے، سپریشن اس کی ہو سکتی، اور یہ بدترین چیز ہے، اس کی ریپریشن جو ہے اسی سے تو بد نہادیاں پیدا ہوتی، پرورشن جسے کہتے ہیں، وہ یہ طریقہ نہیں سکھاتا، وہ ان کو پابند کرتا ہے آئین اور قوانین کے ساحلوں کے اندر، اور پھر یہ انسان کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔
اس لیے اس نے کہا کہ یہ غلبہ پاتا ہے، سرپرستی حاصل کر لیتا ہے صرف ان لوگوں کی کہ جو مستقل اقدار کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایسا کر لیں ان کے اوپر یہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ کہا اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے، سنیے کہ کس طرح سے آگے بات چلاتا ہے قرآن۔ ابتداً جب یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے انسان کے اس یقین میں یا اس احساس میں کہ یہ چیزیں بری ہیں، اور ادھر آتے ہیں انفرادی مفاد پرستی کے جذبات جو تحریص کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں ان چیزوں کے لیے، تو ایک کشمکش ہوتی ہے، وہ جسے عام طور پر ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی مستقل معیار نہیں جسے آپ ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر تو ابتدائی تعلیم و تربیت، ماحول اور معاشرے کے جو فضا میں پھیلے ہوئے اثرات ہیں ان کے کیومولیٹو ایفیکٹ کا نام ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل شے نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، لیکن جب اس چیز کو التزاماً آپ آگے بڑھاتے ہیں، اس کی نہیں سنتے اور ان کے تابع چلتے ہو، تو پھر یہ کشمکش بھی ختم ہو جاتی، پھر یہ روش عامہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں، ذمائم اور اسقام معمول ہو گئے ہیں، وہ کوئی کھٹک ہی نہیں رہی، کسی قسم کی کسر ہی نہیں رہی۔ یہ پہلی نسل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ 2-4 نسلوں تک مسلسل متواتر آگے چلتا ہے تو یہ چیز ایک تو تسلسل کی وجہ سے تربیت اس طرح کنٹینیوٹی ہو جاتی ہے اس کی کہ آنے والی نسلیں از خود ان برائیوں کے اندر الجھی ہوئی پیدا ہوتی ہیں، ابتدائی تربیت کی وجہ سے، پیدائش کی بنا پہ نہیں۔ اور اس کے بعد 2-4 نسلوں کے بعد یہ ہر روش جو ہے اس کے لیے اسلاف کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی سے پوچھئے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو بھائی، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اسلاف سے ہوتا چلا آیا، ہمارے یہاں سلف صالحین کی روش جو ہے اس پہ چلنا، یہ ہے صحیح زندگی کا طریقہ۔ اب یہی جو آپ کے ہاں پہلے دن کا ایک عیب تھا، 2-4 نسلوں کے بعد وہ سب سے بڑا ہنر ہو جاتا ہے، نیکی کا کام ہو جاتا ہے، اور یہ سند بن جاتا ہے آپ کی روش کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ چیز ابلیسی کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا نا پچھلی 2-1 درس کے پہلے کہ اس معصیت کے متعلق جب آدم سے پوچھا گیا کہ تم نے سے سرکشی کیوں کی، اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے مجھ سے زیادتی ہوئی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی ذمہ داری کو اپنے سر پہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اگر اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، تمہیں اس کا احساس ہو گیا ہے، تو تمہارے اندر باز آفرینی کا امکان ہے، تمہاری صلاحیت ہو سکتی ہے اصلاح۔ اور جب اس سے پوچھا ابلیس سے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ صاحب میں تو مجبور ہوں، تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، میں کون ہوتا ہوں معصیت کرنے کے لیے، تیری مشیت ہی ایسی تھی، یہ تقدیر کا پابند اس نے اپنے، یعنی اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ ہے راز اصل، ذمہ داری قبول نہ کی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو سلف صالحین کی روش پہ چلتے ہیں، تو آپ اپنے اس اختیار اور فعل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ذمہ داری ان پہ ڈال دیتے ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی اس کی، کہ صاحب ہم تو ان کی روش پہ چلتے ہیں، یعنی یہ مکاری ہے، یہ فریب نفس ہے، یہ بدماشی ہے اس کی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے اس مکاری کو کتنے حسین پردوں میں چھپاتا ہے، اسلاف کی روش، پھر وہ سلف کے ساتھ صالحین میں لایا، تو پھر تو پوچھو ہی نہ کہ روش کتنی خود صالح ہو گئی۔ اس کی تہ میں نقطہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر یہ کہے کہ میں نے اب خود اس کو دیکھ بھال کر سمجھ سوچ کر اپنے اختیار و ارادے سے اس کو اختیار کیا ہے، تو پھر تو آپ اس کا ثبوت مانگیں گے، اس دلیل مانگیں گے، سند مانگیں گے، وجوہات طلب کریں گے، پھر اس کو اپنی ڈیفنس پیش کرنی ہوگی۔ یہ تو مشکل کام ہے نا، ذرا ذمہ داری قبول کی اور یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اور اگر یہ کیا کہ صاحب میں نہیں جانتا،
اسلاف کے ہاں سے متواتر اور متوارث یہ ہمارے ہاں عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور سلف صالحین کی روش تو آپ جانتے ہیں بڑی مقدس اور نیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نا کہ مثلا قرآن یہ کہتا ہے، یہ وہ صاحب وہ ہم سے زیادہ اور تم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے، یعنی نہ خود سمجھنے کی ذمہ داری لی، نہ اس سے بات کرنے کی ذمہ داری لی، ساری ذمہ داری اٹھائی اور اس کے سر پہ رکھ۔ یہ ہے اس کی تہ میں نقطہ۔ یہ جو آپ اسلاف کی پیروی کہتے ہیں، جسے آپ تقلید کہتے ہیں، تقلید تو ہے ہی شرف انسانیت کے خلاف۔ آپ دیکھیے یعنی کس فخر سے انسان کہتا ہے قلادہ، حالانکہ وہ رسی ہوتی ہے جو مویشیوں کے گلے میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو آگے سے پکڑ پکڑ کے لیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ فخر سے کہتا ہے اپنے آپ کو مقلد، میرے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے اور جس وہ کھینچ کے لیے چلے جا رہے ہیں، میں چلا جا رہا ہوں، بڑے خوش ہو رہے ہیں صاحب کہ بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا اپنے ایکشن۔ بڑی آسان روش ہوتی ہے تقلید کی روش، کرتے چلے جائیے، کوئی متو نہیں کر سکتا، بلکہ جتنا زیادہ آپ سلف صالحین کے روش کے پابند سختی سے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ مقدس پرہیزگار اور نیکوکار شمار، قدم بقدم ان کے ہاں چلیں۔ قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا۔ واہ، لگا جب یہ جو ابلیس کے قابو آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس قسم کی ساری چیزیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں، بدماشیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ آپ کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی پایا۔ چلیے اس سے پوچھا وہ بڑے میاں سے، تو اس نے خدا سے کہہ دیا کہ صاحب میں تو مجبور تھا، تیری مشیت تھی، تو نے تو مجھے کرایا، وہ تو یوں چھوٹ گئے۔ اور ان کا اتباع کرنے والے اب یہ جو چھوٹے میاں ہیں، ان سے پوچھیے، یہ کہتے ہیں صاحب آباء و اجداد یہ کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ وہ ایک شرف انسانیت کے خود اختیار اس کو دیا تھا، چوائس کا، انتخاب کا، اپنے لیے آپ راستہ تجویز کرنے کا، اپنے ہاتھوں سے اس کو سرنڈر کرتا ہے کمبا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنے بھڑکنے والے شعلے کو، اتنی بڑی قوتوں کا جو مالک تھا، اس کو دھواں بتا رہا ہے یہ شخص۔ تو یہی تو ایک انسان میں اور حیوان میں فرق ہے کہ اس کو چوائس نہیں دیا گیا، اس کو چوائس دیا گیا ہے، انتخاب کی قوت دی گئی ہے۔ 2 پاسبلٹیز اس کے سامنے نہیں ہیں، ان کے سامنے 2 پاسبلٹیز نہیں ہوتی۔ انا ہدیناہم النجدین قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بڑی فخر کی چیز ہے 2 پاسبلٹی سامنے ہونا، حیوان کے لیے امکان ہی نہیں، 2 پاسبلٹیز اس کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے اس راز کو۔ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہوتا ہے سائیکالوجی کا، 2 پاسبلٹیز کا سامنے ہونا، جسے ہم مایوسی کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا یہ ہوتی کیا ہے؟ جب کوئی 2 پاسبلٹی، دوسری پاسبلٹی آپ کے سامنے نہ ہو، یعنی کوئی متبادل نظام، کوئی متبادل روش، کوئی طریقہ کار جب نہ رہے آپ کے سامنے، اسے مایوسی کہتے ہیں۔ آج کچھ نہیں سوجھ رہا معاشرے کو، چوائس جو تھا وہ نہیں رہا ان کے سامنے، مجبور ہو گیا ہے، اسے مایوسی کہتے ہیں، اس کا نام ابلیسیت۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ خارجی حالات کی بنا پہ انسان ایسا ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن تو اس کے خلاف ٹکر لینے کی تاکید کرتا ہے کہ صاحب زمانہ بات ہونا سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ اگر تیرے موافق نہیں چلتا، ٹکرا اس کے ساتھ، پاش پاش کر کے رکھ۔ لیکن ایک مایوسی وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، یعنی یہ جو انتخاب یا چوائس کی اس کو صلاحیت دی گئی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں اس کو سرنڈر کر کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی تقلید کے پردے میں کہ میں تو مجبور بحث تھا، خدا نے سے کہا کہ تو ہی سب کچھ کراتا ہے، اور کبھی تقلید کے پردے کے اندر کہ نہیں صاحب اسلاف جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم تو ان کے اوپر چلیں گے، وہ تو سلف صالحین تھے، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، یعنی اپنے سمجھ بوجھ کی قوتوں کو بھی سرنڈر کیا، اپنے انتخاب کی صلاحیت کو بھی سرنڈر کی۔ وجدنا علیہا آباءنا،
کہا کہ بھائی چلنا تو چاہیے خدا کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر، جو اس نے کہا ہے واللہ ہمارا نہ گیا، وہ کہا کہ یہ براہ راست ہم نہ صحیح، ہمارے اسلاف نے جو کیا تھا وہ تو خدا کے حکم کی اطاعت کی ہوگی نا انہوں نے، یعنی وہاں ان کے متعلق یہ چیز ہے۔ اور اس طرح سے پھر سمجھ لیجئے کہ بالواسطہ ہمیں بھی خدا نے یہ کہا، انہوں نے خدا کے احکام کا اتباع کیا ہوگا نا بھائی، اور چونکہ ہم ان کا اتباع کرتے ہیں اس واسطے دیکھیے دلیل، بالواسطہ ہم بھی خدائی کا اتباع کرتے ہیں، تو جو ہم کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ایسا ہی کہا۔ چل احکام خداوندی کی اطاعت بھی ہو گئی، سلف صالحین بھی راضی رہے، آپ ذمہ داریوں سے بھی بچ گئے، یہ الگ ہے کہ دین اور دنیا کی ذلتیں اور خاریاں تمہارے نصیب میں آ گئی۔ لیکن تھوڑا سا بے حیا ہو جانا چاہیے انسان، پھر اس چیز کو نہیں کرتا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان سے کہہ دو کہ خدا اس قسم کی باتوں کا کبھی حکم نہیں دیا کرتا، تمہیں نہیں دیا، تمہارے آباء و اجداد کو نہیں دیا، ہم نے ابلیس کو بھی یہ نہیں حکم دیا۔ چور کہیں گے، کس طرح سے بات کر رہا ہے قرآن، یہ ہے انداز اس ان اللہ لا یامر بالفحشاء۔ اگلی بات ہے صاحب، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جواب دینا تھا تمہیں تو علم کی بنا پہ دیتے، ٹھیک ہے، علم کی سند لاتے، یہ ہے جس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ کہتا ہے بات وہ کہتی ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، علم کی بارگاہ سے نہیں پوچھتے، محض ایک جذباتی چیز بتا رہے ہو۔ ہم اسلاف کا اتباع کر رہے ہیں، اسلاف نے خدا ہی کے حکم کا اتباع کیا ہوگا نا، کہا اس ساری کڑی کے اندر کہیں علم بھی آتا ہے؟ اب یہاں سے پتہ چلا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا خود علم کی بنا پر، اور علم میں العلم تو پھر خدا کا دیا ہوا جو علم ہے وہی ہے، وہ ہے، لیکن اس کے اندر خدا کی دی ہوئی وہی اس کی سند اور حجت ہوگی، اور اس کے بعد آپ علم کی روح سے دلائل دیں گے، شواہد پیش کریں گے، ڈیفینس اپنی پیش کریں گے، علم کی روح سے جواب دو۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے چلے آئے تھے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ما لا تعلمون، جس جواب میں بھی علم کی سند نہیں ہے خدا کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان مان، کہا اس نے یہ جرم، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اپنے کسی عمل اور فیصلے کے متعلق بھی جب آپ خود نہ اس کی دلیل علم سے دے سکیں وہ خدا کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی سٹیج سے بول رہا ہے یہ، اور خالص ریزن اور آرگومنٹ ریشنلزم کو وہ اپیل کر رہا ہے، علم کی بنا پہ جواب دو، اسے ہم پرکھیں گے۔ وہ تو مخالفین سے کہتا ہے ہاتھوں برہانہ کو تم صادقین، سچے ہو اپنے دعوے میں تو دلیل لاؤ، علم سے بات کرو۔ لاف نے یہ کہا ہوگا، آپ کی ساری بنیاد ہی آج جتنی آپ، پھر میں اسی بات پہ آ جایا کرتا ہوں بار بار، جسے آپ کتاب کے ساتھ سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے یہ ہوتا ہے فلاں راوی نے یہ کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے یہ فرمایا، آگے وہ ہوتی ہے حدیث، اور اس کے آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یا جیسا آپ نے فرمایا ہوگا۔ علم تو یہاں ہے نہیں، علم ہے قال اللہ تعالی، اس کے بعد قرآن کی آیت، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہتے او کما قال اللہ تعالی۔ کہنے کی پتہ رب دیا پرمیشر جانے بھائی نہیں سر، یہ علم نہیں ہے، علم یہ ہے کہ قال اللہ تعالی۔ اور مذہب کی دنیا میں علم اسی لیے نہیں رہتا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں عزیزان مان، کوئی مذہب اپنی کسی مبینہ آسمانی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حتمی اور یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا کہا ہوا ہے۔ ہم نہیں یہ کہتے، خود انہیں اعتراض ہے اس چیز کا
کہ ہم نہیں یہ کہہ سکتے. ان کے ہاں اسلاف سے وہ چیزیں آئی ہوئی. اس آسمان کے نیچے صرف یہ ایک کتاب ہے جو حرفن وہی ہے کہ جو اس کے رسول نے ہمیں دی. یہاں تک وہ بات ہے رسول کی رسالت پہ ایمان کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ رسول کے اپنی فکر کا تراشیدہ یا وضع کردہ یہ نہیں تھا، خدا کی طرف سے اسے ملا تھا. اتنی چیز تو ہے اس میں یہ جو آتی ہے. اس کے بعد آپ حتمی یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں خدا نے یہ کہا ہے اور خدا نے یہ نہیں کہا. یہ ہے علم کی جواب. تو اس نے یہ کہا کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. وہ کہتے ہو کہ جس کا علم کی بارگاہ سے تمہیں اس کا جواب نہیں مل سکتا، یہ بات کہتے ہو تم خدا کے متعلق. تو وہ یہ بات کبھی بھی سند اور حجت نہیں ہو سکتی کہ جو علم کی بنا پہ نہ کہی جائے. قل امر ربی بالقسط، آؤ ہم تمہیں بتائیں خدا نے کیا جواب دیا. اس نے ایک بیلنسڈ لائف جسے کہتے ہیں، قسط یہاں لفظ عجیب آیا ہے اس کے مقابلے. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا نا کہ صاحب وہ اعتدال کی زندگی ٹھیک ہے. جو آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ کبھی آیا تھا. اعتدال کے عام معنی لیے جاتے ہیں کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بین بین، یعنی نہ سچ بولنا چاہیے نہ بالکل جھوٹ بولنا چاہیے، بین بین چلنا چاہیے. نہ دیانتدار بننا چاہیے نہ بد دیانت ہونا چاہیے، بین بین چلنا چاہیے. نہ انصاف کرنا چاہیے نہ ظلم کرنا چاہیے، بین بین چلنا چاہیے. تھوڑا سا وہ تھوڑا سا وہ، یہ زندگی ملازہ فرماؤ. یہ قسط کے معنی یہ بین بین چلنے والی بات نہیں ہے. اس کے معنی بیلنسڈ ہے، متوازن ہے. لیکن توازن جو ہے وہ تو وزن سے ہے، اور وزن کا تو ایک معیار ہونا چاہیے. اور وہ جو باٹ ہیں آپ کے وزن کے، وہ اگر غیر متبدل نہیں ہے، ایک دکاندار کے ایک قسم کا دوسرے کے دوسرے قسم کا، تو کبھی بھی کوئی شے متوازن نہیں ہو سکتی. متوازن زندگی کے لیے وزن کا غیر متبدل اور مستند ہونا نہایت ضروری ہے. انسانی اعمال کے لیے وزن خدا کا کلام ہے جو غیر متبدل ہے. اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو متوازن کہلائے گی. وہ جو ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہوتا ہے اس کے مطابق نسخہ بنے گا تو پھر وہ متوازن کہلائے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو وزن جی چاہے مقرر کر لیں اور اس کے مطابق لے آئیں تو اسے متوازن کہہ دیں. متوازن کے لیے وزن کا بنیادی طور پر غیر متبدل، صحیح اور مستند ہونا نہایت ضروری. یہ ہے زندگی. خدا نے اس زندگی کے متعلق تم سے کہا ہے. اب اس کے بعد اس کی تشریح ہو رہی کہ یہ متوازن زندگی کس طرح سے بسر ہو. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، لفظ آ گیا مسجد کا، یعنی مسجد. اور پھر یہ مسجد کا تصور جڑا سامنے آؤں گا، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد. کہیں ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے، کچھ بات ہی پلے نہیں آپ کے پڑتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے قریب اپنا منہ جو ہے تم ادھر رکھو جناب. کہیں ہر ویلے منہ مسجد وال رکھیا کرو. نہیں بات چلتی عزیزان ایمان اس طرح جب تک یہ نہ دیکھا. دو چیزیں یاد رکھیے اس میں. قرآن کریم نے سجدہ یہاں کہا ہے. عربی لغت کے اعتبار سے بھی، قرآن کے استعمال کے اعتبار سے بھی اس کے معنی ہے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانا اور کمپلیٹ سرنڈر. دو شکلیں ہیں نا، ایک تو رکوع ہے کہ کھڑے ہیں کسی معاملے کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں،
پھر کسی حد تک آپ نے اس کو سوچ لیا ہے. عبوری دور کے احکام جسے کہا کرتے ہیں ہم، وہ رکوع ہے، آدھا جھکنا ہے ابھی. اور اس کے بعد جب آپ نے پورے طور پہ یہ دیکھ لیا اور اس نظام کی انتہا ہوگی تو سجدہ ہے. یہ قیام سے سجدے میں یکلخت نہیں جایا جاتا، ہمیشہ بتدریج جایا جاتا ہے. 23 سال کی زندگی تو رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئی تھی رکوع قیام سے سجدے میں جانے کے لیے. سجدے کی حالت جو ہے یہ ہے اس نظام کی انتہائی شکل آخر. اور اس نظام کے لیے جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہوگا اس طرف جانے کے لیے، جہاں ہو رہا ہوگا، اگر عربی قاعدے کی روح سے اسے ظرف کہتے ہیں تو جس جگہ ہو رہا ہوگا وہ مسجد ہوگی. آپ کا پارلیمنٹری ہال مسجد ہوگا. اسلامی حکومت کا، میں اسلامی مملکت کا کہہ رہا ہوں، پرانی مملکت کا، اس کا سیکریٹریٹ مسجد ہوگا، اس کا ایوان صدارت مسجد ہوگا، اس کا اسمبلی ہال مسجد ہوگا، اس کی مشاورت کا ہر گوشہ مسجد ہوگا، میدان جنگ میں مسجد ہوگا. اس لیے کہ یہ جتنے مقام کہہ لیجیے ان کو، یا جتنے بھی یہ مظاہر ہیں، یہ قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے یہ چیزیں. اور عربی ہی قاعدے کے مطابق خود مسجد جو ہے، ظرف جو ہے، یہ مصدری معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا. کہا کہ اس کے لیے یہ جو ہم نے کہا ہے قسط کی ایک متوازن زندگی بسر کرو، اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے اقیموا وجوہکم. وجوہ کے معنی تو چہرہ تو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی ان کا ذہن ادھر نہیں جاتا کہ ہم توجہ بھی تو وہاں سے تو یہ لفظ ہے. اگر ہم کہیں کہ اپنی توجہات کو مرکوز کرو اطاعت خداوندی کے اوپر، یہ ہو گئی متوازن زندگی. قل امر ربی بالقسط، یعنی اقیموا وجوہکم عند کل مسجد. زندگی کا ہر قدم، ہر سانس جہاں اطاعت خداوندی ہے، اپنی ساری توجہات کا رخ کنسنٹریٹ کرو اس چیز کے اوپر. وہ جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ وجہت وجہی للذی، دیکھا وجوہکم یہاں آیا، لیکن رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی. ہر نماز سے پہلے ہم اس کو دہراتے ہیں، نیت نہیں سے کہتے ہیں نماز دی. لیکن وہ جس طرح سے یہ نیت ہوتی ہے ہمارے سامنے، بالخصوص جب امام ہو وہاں جماعت میں کھڑا اور وہ پہنچ جائے اپنی قرات کے آخری لفظوں تک اور پھر جانا ہے رکوع میں، یہ ہے مسئلہ کہ رکوع تک مل جائیے تو پہلی رکعت مل جاتی ہے. اگر وہ وہاں سے اللہ اکبر کر دے تو پھر ایک رکعت آپ کو خود دوبارہ آگے پڑھنی پڑتی ہے. یہ پہلی رکعت کا جو لے لینا ہے مفت میں، اس کی صورت یہ ہے کہ وضو کر رہا ہے، اس نے اللہ اکبر کیا رکوع میں، اور اس کے بعد پیا پڑھتوے نو جناب چھیتی نہ جھٹے مار پڑتے نو آؤں گنڈیا نہ گھنٹے آیا اتنے لگی نہیں ہوتا تو یہ اللہ اکبر تے رکوع وچ بج گئی ایک رکعت، موت پین ڈئی ہوئی سی ساری دن. وضو بھی ضروری، اوتھے بھی ضروری، نیت دے لفظ بھی ضروری، رکوع ملنا بھی ضروری. کنی وجہ تو وجہ نہیں. زندگی کی ہر روش میں وہ کہتا ہے کہ کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنی ساری توجہات کا رخ اس کی طرف رکھتا ہوں. پھر آگے کہا حنیفا، بالکل سیدھا، وما انا من المشرکین، میں اس اقتدار میں کسی اور کو شامل نہیں کرتا. کتنا انقلابی نعرہ ہے عزیزان مان، یہ زندگی کی ہر روش کے اوپر یہ کہنے کے. جہاں جہاں مختلف جاذبیتیں اور کششیں راستے کے اندر آئیں، وہاں ہر قدم کے اوپر یہ کہے کہ نہیں، غلط ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض.
ایک ایک قدم کے اوپر کے ان کل مسجد، آپ نے دیکھا یہ کل مسجد کیا کہا ہے قرآن نے؟ جہاں جہاں بھی عقائد کا کوئی فکر ہے، جہاں جہاں جھکنے کا مقام کہیں ہے، جہاں جہاں تم نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کس کے سامنے جھکا جائے گا، کہو کہ وہاں اپنی توجہات کا رخ اس طرف رکھو، صرف حنیفاً، کوئی خیال بھی دل میں نہ لاؤ، ما انا من المشرکین، اور خیال بھی دل میں آ گیا تو شرک ہو جائے گا، یاد رکھو۔ یہ ہے دل کی زندگی بسر کرنا، کل مسجد، اور یہ نہیں کیا ہے کہ اب یہ مسجد کے اس کے معنی جو ہیں ہم تک رکھ دیے کہ تم جو جی میں آئے کر لو۔ قرآن تو عجیب چیز ہے، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اطاعت کے لیے خالصتاً اس کو پکارو، بس یہ ہو گیا جی۔ توجہات کا رخ ہر مسجد کے قریب رکھو، جسے کہا پہلی آیت میں، وہ معنی ہو گئے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کوئی اور لائلٹی نہیں تم مشترک رکھ سکتے، کسی اور کی نہیں۔ اسلام میں تو نہ تخت اور تاج، نہ جمہوریت، نہ پارلیمنٹ، کسی کے ساتھ لائلٹی نہیں۔ لہ الدین، مخلصین لہ الدین، الدین کے معنی لائلٹی، صرف اس کے لیے تم اس کے لائل ہو سکتے۔ اگلے الفاظ سنیے عزیزان مان، بات چلی تھی نا الجنت کی زندگی، کیسی حسین تھی وہ زندگی، وَقُلَا رَغَدًا ایسے شیطوبہ، کہتا ہے اس فکرے کو تو دہرائیے بار بار، جہاں بھی بھوک لگے، یعنی جس چیز کی بھی بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورت پڑے وہی تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ تھی نا ابتدائی زندگی، پھر اس کو چھوڑا تو درمیان میں وہ زندگی پھر آئی کہ جس میں قدم قدم کے لیے، ہر ضرورت کے لیے کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، اور جھکنے کی صورت یہ کہ جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ کہا یہ کچھ ہوا، یہ کچھ جو بتایا ہم نے کہ یہ کرو، کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ عزیزان من غور سے سنیے چار لفظ، کما بداکم تعودون، جیسے ابتداء زندگی جنت کی شروع کی تھی ویسے ہی پھر شروع ہو جائے گی تمہارے۔ وہ پیراڈائز لاسٹ ہے نا پہلی چیز تو، پھر اگلی کتاب اس کی گیٹی کی، اس کی ملٹن کی، پیراڈائز ٹھیک ہے۔ ساری زندگی یہی ہے نا کہ وہ جو لاسٹ پیراڈائز ہے وہ کسی طرح سے مل جائے، یہی کچھ چاہتے ہو نا۔ اور پہلی زندگی خود اس نے بتا دی کہ یہ تھی، کہا یہ کرو تم تو ہوگا اس کا یہ، کما بداکم تعودون، جیسے ابتدائی زندگی تمہاری پہلی تھی جو ہم نے بتائی ہے، تعودون پلٹ کے وہیں چلے جاؤ گے اس زندگی کی طرف، پلٹ کر۔ یہی چاہتے ہو نا کہ جنت مل جائے، جنت کی زندگی مل جائے، ہم نے بتا دیا وہ کیا تھی، یہ کرو گے تو جیسی ابتدائی زندگی تھی پلٹ کے ویسی ہی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ دیکھا دینا نے من یہ قصہ آدم کیا چیز ہے، پوری داستان ہے ہماری، اور اس کے بعد پورا نظام ہے کہ پھر سے وہ فردوس گمگشتہ کی بازیابی کیسے ہو سکے گی، کما بداکم تعودون۔ لیکن کہا مشکل یہاں یہ ہوگی انسانوں کے اندر کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ، ان میں سے ایک گروہ تو ٹھیک اس راستے کی طرف چلے گا، دوسرا گروہ وہ بھی ہوگا کہ جو دوسرے راستوں کے اوپر چل جائے، ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر وہی جو اپنے انفرادی مفاد پرستیوں کے جذبات، سرکش جذبات جو تھے ان کو اپنا رہنما بنا دیا، انہیں اپنا انہوں نے رفیق کار بنایا، انہوں نے سرپرست بنایا، اس کے اتباع میں یہ چلے۔ یہ دوسرا فریق وہ ہے یہ جو کرے گا۔ اب ان میں بھی ایک بڑی اور ان مذہب پرستوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ راستہ تو سارا انہوں نے غیر قرآنی، غیر
خدائی اختیار کیا ہوتا ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو دھڑلے سے یہ کرتے ہیں، لیکن شروع سے انسانوں کا گروہ عظیم جو ہے وہ مذہب پرست چلا آتا ہے. ان کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اسے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا خدا کے راستے کے ساتھ. سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ چل تو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے شیطان کے راستے میں، اپنی مفاد پرستیوں کے راستے میں، اسلاف راہ گم کردہ کے راستے میں، وہ یا سبونا انہم مہتدون، اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم بڑے ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. یہ ہے خود فریبی. کیوں پیدا ہوتی ہے؟ خود کھڑے ہو کے فیصلہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جب بھی العلم کی سند آپ کے پاس نہیں ہوگی اور آپ ذمہ داری اپنے سر پہ نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو اس قسم کی خود فریبیوں، خوش فہمیوں، ان کے اندر مبتلا رکھیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. بڑی عجیب چیز ہے عزیزان. اب یہاں سے بات یہ سامنے ہمارے آئی کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، اطمینان دلا لینا کہ وہ ٹھیک ہے جس راستے میں میں جا رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا فریب ہے، خود فریبی ہے. یہ وہ کہتے ہیں یہ سوال نہیں ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ خود ہی تم سمجھ لو کہ ہاں صاحب ہم ٹھیک جا رہے ہیں. کہتا ہے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ سوال نہیں ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم نے مطمئن کر لیا ہوا ہے. تمہیں تو کھڑے ہو کے یہ دیکھنا ہوگا، خود سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے سند و دلیل چاہیے آپ کے لیے کہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں آپ کے پاس اس کی دلیل ہے کہ یہ صحیح قدم ہم اٹھا رہے ہیں. حال علم کی سند ہونی چاہیے اور تمہارے اوپر جواب دہی لازم ہے. تمہیں خود بتانا ہوگا کہ میں کیوں اس راستے پہ جا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میرے اسلاف اس راستے پہ جا رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہتا سی جی میں تان جانا، کہتا بالکل نہیں مانا جائے گا. یہی تو لوگ ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ جا رہے ہیں. بات کچھ یوں نظر آ رہی تھی کہ صاحب ایک طرف تو تھی وہ مال کی محبت اور وہ بیٹوں کی محبت اور دنیا کی جاذبیتیں اور سارا کچھ، درمیان میں یہ کہا کہ نہیں اطاعت ہماری کرو، مخلص ہو کے کرو، حنیفاً کرو، یہ سب کچھ کرو. اب جو یہ اطاعت کرنے کا کان نے پڑا حکم اور دیکھا ہم نے اطاعت کرنے والوں کو، ساتھ دنیا کے تمام مذاہب کو لے لیجیے عزیزان من، اور ان مذاہب سے آگے جسے وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے بھی آگے اہل طریقت مقربین بارگاہ الہی، ایک چیز قدر مشترک آپ پائیں گے ہر جگہ. توجہ سے سنیے یہ چیز جو آگے آتی ہے، اور وہ یہ ہوگی، تصور یہ ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مقرب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا اور اس کی جاذبیتوں سے نفرت کی جائے. یہ ہر جگہ، یہ جو ہے نا یحسبون انہم مہتدون والے، ان میں ہر جگہ یہ قدر مشترک ہو. وہ ہنسی جس میں دانت نظر آ جائے حرام. اب تو اتنے فتوے لگ گئے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں رہا وہ کتنے ہیں، لیکن پہلا جو تھا وہ یاد ہے. میرے برادری قدیمی عزیز ترین شیخ سراج اللہ صاحب محترم رہتے ہنس رہے ہیں کہ یہ اگر ان پہ لگا نہیں تھا تو لگنے والے کے ساتھ تو دے گا. پہلا فتوا جو دلی میں لگا تھا عمر کا فتوا لگا ہوا. بہت بڑے جید وہاں کے مفتی صاحبان تھے جنہوں نے فتوا لگایا تھا. فتوے میں یہ ایک چیز تو خیر ٹھیک تھی ان کے نزدیک، اس خیر سننا بھی دیکھتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ تھی، جیسے یہاں شرمار ہے نا، وہاں دلی کے قریب کتب صاحب 8ویں دن چھٹی ہوتی تھی، آپس میں کچھ دوست ہوتے تھے، اور دوست بھی کس قسم کے ہوتے تھے، علامہ اسلم براجپوری ساتھ ہمارے ہوتے تھے، سب سے بڑے دن کے قداخار سمجھ لیجیے. تو وہاں ہم شالمار میں جیسے ہے وہ کتب ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے تھے دن میں، وہاں دن میں جا کے کوئی سیر دوسری کرتے تھے، واپس آتے. اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص کتب کی سیر کو جاتا ہے. کافر ہونے میں شبہ کیا رہے گی جی. وہ جو چیخ اٹھا ہے فیض وہ سچا ہے کہ فقیر شہر سے میں کا جواز کیا پوچھے کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. مذہب اور مذہب سے آگے یہ شریعت والے جتنے زیادہ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے
ماتھے پہ جفر کے نقشے بنتے چلے جا رہے ہیں، ایسا منہ بسورا ہوا ان کا ایسا ہے، وضاقتہ پھر پوچھو ہی نہیں کس قسم کی ابوسن کمپنیرہ بنائی ہوئی ہے، ہر شے سے نفرت، ہر شے پہ استعزاز، کہیں کوئی چیز خوبصورت حسین آئی نہیں اور ان کا نقشہ بگڑا نہیں تھا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ذہنیت یہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے آگے جائیے تو آپ ان کے سینٹس کے احوال پڑھیے گا، بڑی دلچسپ ہے وہ چیزیں۔ یہ بہت بڑے سینٹ ہیں جی، عیسائیوں کے سینٹ، تو یہ کیا کیا انہوں نے، ساری عمر نہائے ہی نہیں، لو انہیں دیکھیے صاحب، یہ ایک اور سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا، کیچڑ میں ساری عمر غسل کر دی جی، کیفیت ان کی یہ ہے صاحب، انہوں نے ان کی کیفیت ناخن نہیں ترشواتے حضور صاحب، سینٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ان کے ملاحظہ فرماؤ۔ وہ یاد آ گیا، یہ مسجد شیزان کا قصہ ہوا تو یہ حراری اس زمانے کے جو تھے انہوں نے مخالفت کی تھی مسلمانوں کی، تو لوگوں نے بہت کچھ اس کے خلاف کہا تھا، اللہ بخاری محفوظ، عجیب دلچسپ قسم کے خطیب تھے، تو ان پہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ سکھوں نے ان کو رشوت دی، اس لیے انہوں نے اس مسجد کے معاملے میں ان کی مخالفت کی۔ تو مجھے یاد ہے وہ اس کا جواب دیتے تھے، کہنے لگے اعتراض کیتا جاتا ہے تو سکھاں نے سانو 10 لاکھ روپیہ کا خبر کنے لاکھ روپیہ رشوت دیتی، کہنے لگے جنہوں نے ایک آنا حجامت میں نہیں لب جائے انہوں نے 10 لاکھ دیں گے۔ یہ جتنے آپ مقررین بارگاہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے انہوں نے آنا حجامت میں نہیں لب جائے گا جناب، بکھرے ہوئے بال، الجھے ہوئے گندے، نفرت آ رہی ہے، اور پھر جو ان میں سے پورا پاگل ہو جائے، لتڑا رہے غلاظت میں، وہ تو صاحب مجنون ہوتا ہے۔ پتہ ہے مجنون میں سالک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سالک جو ہے وہ پوڑیوں کے راستے کو کر دے، یہ چھال مار کے جا چڑھ دے، چھال مار کے جو چڑھے ہیں اتر لگا نہیں، چھال مار دے اتر لگا، چھال مار دیا تو تلوا بیٹھا گوڈے گوڈے۔ یعنی عزیزان من، یہ قدر مشترک آپ دیکھیں گے ساری تاریخ کے اندر کہ جتنا جتنا انسان ان لوگوں کے نزدیک یا سبون انہم معتدون کے نزدیک جتنا خدا کے قریب چلا جاتا ہے، دنیا سے نفرت کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک فکرے میں سنیے کہ کیا کرتا چلا جاتا ہے، سارے کائنات کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی مصنوعات کو قابل نفرت قرار دیتا ہے، پتہ نہیں تیرا ہو۔ کسی مصور کا قرب آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کی ہر تصویر کو آپ تھوکتے پھرے کے ساتھ یہ کیا تم نے بنا کے رکھ دیا، اس کی صنعتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ ہم اس کے مقرب ہیں، یحسبون انہم مہتدون، کیا کہا گیا ہے قرآن۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اگلی بات یہاں کیوں کہی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں یہ کہا تھا نا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، جہاں بھی عطایت خدا بندی کا سوال ہے اپنی توجہات وہاں مرکوز کرو۔ اور اس کے بعد عزیزان من، قرآن ایک ایک فکرے میں تمام ادیان باطل کے اس کی تردید کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی ابطال کر کے رکھ دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، پازیٹو حکم دیتا ہے، ساتھ ہی ادھر کی ساری تردید کر دیتا ہے۔ کہا یہ کہ اطاعت تم نے کرنی ہے، اطاعت خدا بندی کا طریقہ یہ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اطاعت کے ہر قدم کے اوپر زینت اور آرائش، حسن اور اس کی معزونیت جو ہے اس کو اختیار کرو ساتھ۔ یہ نہ سمجھو گے کہ ان چیزوں سے نفرت کرنے سے خدا کا قرب حاصل ہو جاتا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ اکبر، عزیزان من، تین بننے کا حق کسی کو حاصل تھا، لا ریب یہ خدا کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مذہب کی سٹیج سے میں کہہ رہا ہوں نا باتیں کر رہا ہے، یہ ایتھیسٹ کی باتیں نہیں ہیں، خدا کا انکار کرنے والے فلاسفر کی یا آرٹسٹ کی باتیں نہیں ہیں، اس کی باتیں ہیں جو عام اصطلاح میں مذہب کی طرف دعوت دے رہا ہے اور مذہب کے ہر گوشے کی ترغیب کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا کے کسی مذہب میں آپ اس کی کسی کتاب میں یہ نکال کے دکھائیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اطاعت حسن کارانہ اطاعت سے، خذوا زینتکم کیا کہتے ہو؟ خدا کی زینت کی چیزیں جو ہیں، ابھی آتا ہے عزیزان من، آ گئی ساتھ اس کے آیت، اس طرح سے اطاعت کرو، دنیا قابل نفرت، اس کو تو ہم نے تمہارے لیے قابل تسخیر بنایا ہے، تمام ملائکہ نے تمہارے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے، تو فطرت کی قوتیں ہی تو ہیں یہ سارے یہ جو پھول کھلا رہی ہیں، بہار کا موسم یہ آیا ہے صاحب، دیکھیے تو صحیح چل کے کہیں کسی جگہ بھی باغ و راگ میں کسی روش کے اندر
ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاست، ہر پھول اور ہر غنچہ آپ کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تھوڑے سے، اور اسے دیکھ کے بے ساختہ زبان کے اوپر آ سکتا ہے صاحب کہ ہاں تیرا بنانے والا بہت ہی حسین ترین ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے عطایت کے لیے زینت اختیار کرو ہر ایک چیز کے لیے۔ پھر یہ چیزیں صاحب کے یہ انہوں نے صاحب حضرت صاحب نے بھی وہ چلہ میں کھڑے ہوئے تھے 300 برس تک بالکل شکر کے عالم میں رہے، زندہ رہے ڈاکٹر صاحب جی۔ پھر صاحب کیا کرتے تھے، بھوک لگتی تھی، یہ حضرت کلیر صابری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے آستانوں کی مٹی میری ماتھے پہ لگی ہوئی ہے صاحب ان کی۔ صابر کلیر صاحب، صابر کیسے چیز؟ تو وہ جلہ جو تھا اس میں ایک کنویں کے اندر آپ الٹے لٹکے رہتے تھے، اور یہ میں چنگیدڑ درخت نہ لڑکے الٹے لڑکے رہتے تھے۔ بھوک لگتی تھی تو ایک لکڑی کی روٹی گلے میں ڈالی ہوئی تھی، ان چک مار لینا۔ سوچیے آپ کیا ہوگا۔ اس سے نیچے اترے تو صاحب 40ویں دن حضرت صاحب ایک جو کھا لیتے تھے۔ یہ چیز بھی قرب الہی کا بتایا گیا، ایکسٹینشن ان چیزوں سے۔ پہلے اس نے کہا خذو زینتکم عند کل مسجد، عطایت چاہ رہا نا نہایت حسین انداز سے عطایت، کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہ عطایت خداوندی ہے، یہ ان کا زہد کا یہ ہار و یابس قسم کا علاج نہیں ہے۔ کھاؤ پیو ولا تسرفو، جسے یہ کہتے ہیں نا اسراف نہ کرو۔ یہ اسراف میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، کھاؤ پیو اس سے کوئی توانائیاں حاصل ہوں گی، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ کنویں سے پانی نکلتا ہے اور وہ جو نالیاں ہوتی ہیں آڑ کہتے ہیں ان پنجابی چ، ان میں سے وہ جاتا ہے۔ پانی کا اس نالی میں یا آڑ میں داخل ہو جانا مقصود بالذات نہیں ہے، آگے کھیت ہوتا ہے جہاں وہ پہنچتا ہے۔ پانی اس لیے اس میں ڈالا جاتا ہے کہ کھیت تک پہنچ جائے اور وہاں فصل اگے اور سرسبزی اور شادابی ہو وہاں۔ یعنی من الفاظ قرآن کے بڑے غور طلب ہوتے ہیں۔ اگر وہ آڑ یا نالی راستے میں ادھر بنا ٹوٹ جائے، لیک کرے راستے میں، تو وہ پانی راستے میں ہی ادھر ادھر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے عربی زبان میں اسراف کہتے ہیں۔ کہا کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے کے بعد یہ جو توانائیاں ہیں راستے میں لیکیج نہ ہونا شروع ہو جائے، منزل مقصود پہ پہنچنی چاہیے جا کے۔ خذو زینتکم عند کل مسجد، کیا بات، ایسی عطایت کو کس کا جی نہ چاہتا ہوگا۔ عزیزان من، عطایت کرے اور حسن کارانہ انداز سے عطایت کرے، زبائش و آرائش کی سب چیزیں اس کے کھائے پیے، لیکن کہا شرط اتنی سی ہے کہ پھر یہ پانی جو کنویں سے نکل کے آڑ میں جاتا ہے کھیت تک پہنچ جانا چاہیے، تاکہ انسانیت کی سبزیاں سرسبز و شاداب ہو جائے، راستے میں نہ بہ جائے۔ کھانا پینا منع نہیں ہے، مصرف یہ ہے، اس لیے کہ انہ لا یحب المسرفین، جن کے پانی راستے میں ادھر ادھر بہ جاتے ہیں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یہاں کہا یہ کہ خذو زینتکم کل مسجد، پھر وہیں ہم آ گئے زینت کی چیزیں۔ اب سامنے آ گئے تمام مذاہب، اہل شریعت، اہل طریقت، اور آگے پہنچے ہوئے معرفت والے، جن کے ہاں یہ سب چیزیں، معرفت والوں کے ہاں تو کلیتاً یہ ہو گیا کہ دنیا کی زیب و زینت ساری کی ساری حرام۔ شریعت والوں کے ہاں بھی جا کے آپ دیکھیں تو لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، رنگ دار چیز حرام، ریشم حرام، یہ سونا حرام، جاندار تصویر حرام، ہنسی حرام جس میں یہ نظر آ جائے، یہ تمام چیزیں، اور وہ کتب کی سیر حرام، یہ تو یہ لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری انہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے شریعت۔ سنیے عزیزان من، قل، یہ رسول اعلان کر، پوچھو ان سے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے وہ جو ان چیزوں کو جو خدا نے وجہ زینت بنائی ہے ان کو حرام کرا؟ پوچھو کون ہے وہ حرام قرار دینے والا؟ خدا جس نے وہ بنائی ہے وہ تو اس کو کہتا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ حلال ہے، تو یہ بات تاکید کرتا ہے کہ خذو زینتکم، ضرور ان کا استعمال کرو۔ کہا من حرم زینت اللہ،
پوچھ جنہوں کہنے کیڑا مائی دا لال ہے ذرا سانچینے تے ہاتھ رکھ کے دسے تو سبھی کہ جس چیز کو خدا حلال قرار دیتا ہے کون ہے وہ ایسی جرت کرنے والا کہ جو ان کو حرام قرار دے؟ اللہ کہتا ہے ہم ہیں. اللہ کی کرنا انداز لگائیے بات کرنے کا. کوئی من حرم زینت اللہ، یہ من چیلنج ہے. یہ پوچھو کون ہے وہ ان زینت کی چیزوں کو جسے خدا نے اس طرح سے حلال قرار دیا، اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کو پیدا نہیں بلکہ لفظ تو یہاں اور ہی بڑا خوبصورت ہے. اخرجہ یہ چھپی ہوئی تھی، انہوں نے گٹوں بھر کے باہر کاٹ کے لا دیا. چھپی ہوئی تھی، ان کو باہر نکالا ہے تمہارے سامنے. 10 دن پیشتر بھی عزیزان من، یہ جو اس وقت میرے سامنے لہلہاتا پھول ہے یہ کہیں چھپا ہوا تھا شاخوں کے اندر، معلوم ہی نہیں تھا کہ کن پردوں کے اندر یہ نازنین اور یہ لیلا کن معاملوں کے پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. اخرجہ دیکھو تو صحیح، تم نہیں نکال سکتے اس کو. وہ شاخ کو چیر کے دیکھو، پھول نکال کے بتاؤ، کہتا نہیں نکال سکتے. سوچو تو صحیح، ہمارے اوپر یہ نام لگاتی ہوں کہ وہ چھپی ہوئی زینتیں جو تھی ہم نے انتظام ایسا کیا کہ وہ خود بخود اپنی نقاب کشائیاں کریں، پردے پھاڑ کے تمہارے سامنے آ جائیں. ہم تو یہ انتظام کریں اور یہ کریں کہ ان کی طرف دیکھنا حرام ہے. پوچھو ان سے کہ وہ کون ہے جو ان کو حرام قرار دے. اخرجوا لعبادہ، اخرجوا لعبادہ، زینت کی چیزیں والطیبات من الرزق، سامان نشو و نما، کھانے پینے کی چیزیں. رزق میں زندگی، ہر وہ شے جس پہ زندگی کا مدار ہو رزق ہو سکتا ہے. کون ہے وہ جو حرام قرار دے ان کو؟ قل هو للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. کہا پھر ہماری ان نوازش آئے بے پایاں کی کیفیت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے تو ہم انہیں بھی محروم نہیں کرتے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی لے عبادہ، ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی. اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں. جو بھی اپنے ہاں گلاب کا پیڑ لگا لے، پودا لگا لے گا، اس میں پھول آ جائے گا. وہ مندر میں رکھ دیجیے آپ، وہ گملہ وہ مسجد میں رکھ دیجیے، پھول اسی طرح سے لہلہائے گا اور چہچہائے گا. کہا یہاں تک تو مومن و کافر کی کوئی تمیز. البتہ فرق آگے شروع ہوتا ہے جسے آپ مستقبل کی زندگی کہتے ہیں. مستقبل کی زندگی آخرت ہی کی زندگی نہیں، وہ بھی مستقبل کی زندگی ہے. یہاں کی زندگی بھی جو قوانین خداوندی اس نظام کے بعد جب نتائج اس کے سامنے آتے ہیں اسے بھی قرآن اسی طرح سے پکارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں قریب ترین زندگی جسے حیات دنیا کہا ہے، پس ترین قریب ترین زندگی، اس میں یہ ہر ایک کے لیے ہے. لیکن وہ جو زندگی ہے جس میں اقدار خداوندی کے مطابق آپ یہ کچھ کریں، یا اس مرنے کے بعد کی زندگی جو آئے گی خالصۃ یوم القیامہ، اس میں پھر یہ صرف انہی کے حصے میں آئے گی جو اس نظام و اقدار کے تابع زندگی بسر کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس زندگی کے اندر بھی مومنین کا حصہ یہی کچھ بتایا ہے جو اگر القیامہ ان کے معنی کے مطابق صرف آخرت لی جائے، جنت کی زندگی لی جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے یہاں ہمارے ہاں کس طرح سے دو الگ الگ انہوں نے حصے کیے ہیں. یہ ریشم پہننا، سونے چاندی کے برتن. جنت کی زندگی کی تفصیلات قرآن میں پڑھ کے دیکھیے. لباس یعنی اتنا ہی نہیں کہ ریشم ہی کہہ دیا، اس نے کہا ہوا ہے کہ نرم و نازک پردے پر پتلے دبیز حریر، اس کے لباس ریشمی پردے، اعلی درجے کے صوفے، بلوری کنٹر، چاندی سونے کے برتن، لبے جو سبزہ، درخت بھرے ہوئے پھولوں سے، اور اس کے بعد پھل. اور یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے چاندی سونے کے برتن، حریر و اطلس کے ملبوسات ہی نہیں، پردے، قالین بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے، صوفے، یہ سب کچھ جنت کی زندگی کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن نے کہا تھا کہ یہاں مومن و کافر دونوں کے لیے، اور اس کے بعد صرف مومنوں کے لیے. تو وہ یہ جتنی چیزیں جنت کی لکھی ہوئی ہیں یہ اس دنیا کے اندر بھی مومنین کے لیے ہے نا. آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں یہاں حرام وہاں جا کے حلال. یعنی یہ عجیب چیز ہے، حلال و حرام، یہاں حرام وہاں حلال. کبھی حرام بھی حلال ہوتا ہے
یہی نہیں ہو تو جنتی زندگی ہوئے نا. اچھا راوی عیش لکھنا پیا سیسا نے من سوال ہی نہیں. جو شے بھی وجہ شرف بالیدگی انسانیت ہے وہ اس زندگی سے شروع ہوتی ہے, آگے چلی جاتی ہے. زندگی کے دو حصوں میں تقسیم ہی نہیں ہو سکتی. ہر شے جو آخروں میں جا کے اس طرح سے وہ حلال ہی نہیں, خدا نے منتہا جو قرار دیا ہے الجنہ آپ کے لیے, اس میں یہ تمام چیزیں خود اس نے گنائی ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں یہاں حرام. قرآن کہتا ہے قل من حرم زینت, پوچھو کون ہے جو ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. خالصۃ یوم القیامت کذالک نفصل الآیات, دیکھو ہم کس طرح سے نکھار کر کے باتوں کو بتاتے ہیں. تم الجھاؤ نہیں رکھتے, التباس نہیں رکھتے, ابہام نہیں رکھتے, کوئی کنفیوژن نہیں کسی قسم کی, بالکل الگ الگ ڈسٹنکٹلی بیان کرتے ہیں ہم ایک ایک چیز کو. لقوم یعلمون, ان کے لیے جو علم سے کام لینے والے, اور وہ جو اسلاف کے راستے پہ آنکھیں بند کر کے چلے جانے والے ہوں جیسے بھیڑیں جلتی ہیں, وہ کہتا ہے ان کے لیے تو کوئی کام نہیں دے گی. یہ تو ارباب علم کے لیے ہے, ارباب عقل کے لیے ہے. قل انما حرم ربی الفواحش, کہا آؤ تمہیں بتائیں حرام ہم نے کیا قرار دیا. یہ زیب و زینت کی چیزیں جو تھیں یہ حرام نہیں قرار دی تھی, ہم نے فواحشات کو حرام قرار دیا. عام معنی تو اس کے بے حیائی کے ہی ہوتے ہیں, لیکن عربوں کے استعمال کے اعتبار سے ہر وہ شے جس سے کمینہ خصلتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں ان کو وہ فواحش کہتے تھے. بنیادی طور پہ ان کے ہاں کریم ہونا جو تھا یہ بہت بڑا جوہر تھا, متواضع ہونا. عربوں کی تواضع تو ضرب المثل تھی ساری دنیا کے اندر. وہ تو اپنا سہارا ایک بکری جو ان کے ہاں دودھ دینے والی زندگی کا سہارا ہوتی تھی, کوئی مسافر راہ چلتا آ جاتا تھا اس کے لیے بھی اسے ذبح کر دیا. یہ جو کریم جسے کہتے ہیں, الکریم کہتے ہیں, یہ ان کے ہاں بنیادی صفت ہے. اور ان کے ہاں جو شخص اس کے اندر کچھ کسی قسم کا تعامل برتتا تھا اس چیز کو فحش کہتے ہیں, کیونکہ وہ پھر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا. اگر کسی قبیلے یا قبیلے کے کسی فرد کے متعلق کوئی مسافر یہ کہے کہ میں وہاں ان کے ہاں گیا یا گزرا تھا اور انہوں نے تواضع نہیں کی, تو وہ قبیلہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا, اسے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا. کہتے تھے کہ یہ فحش کے مرتکب ہوئے ہیں. اب آپ نے دیکھا فحش کے معنی کیا ہوئے. تو خدا نے جو حرام قرار دیا ہے ہر وہ چیز کے جس سے کمینگی کی چیز پیدا ہوتی ہو, خواہ و بے حیائی آپ اس میں کہہ لیجیے آخری چیز, اس سے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی بے حیا باہر اس قسم کی فحشہ حرکات جو ہیں محسوس وہ نہیں ہونی. کہا ما ظاہر منہا وما بطن, یہی نہیں کہ وہ ظاہر میں وہ چیز آ جائے, دل میں بھی ان کا خیال نہیں گزرنا چاہیے سر. اور یہ ہے وہ طریق اصلاح جو قرآن اختیار کرتا ہے. ظواہر جتنی چیزیں ان پہ گرفت قانون کرتا ہے, اور قانون کی روح سے جتنی اصلاح ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کہیے تو صحیح ہمارے یہاں یہ کون سا اس قسم کا فحش کام ہے جس کے لیے قانون موجود نہیں ہے ہمارے یہاں, نہیں رک رہا. رکتا کیسے ہے؟ دل کے اندر اس کا خیال پیدا نہ ہو, رک گئے. ماں بتانا یہ چیز, اسی لیے قرآن نے کہا کہ خدا وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے. یہاں آتا ہے عزیزان من جسے دین کہتے ہیں, جسے آپ ایمان کہتے ہیں, جسے تقویٰ کہتے ہیں. بنیاد ہے وہ یہ اچھا نظام, اچھا قانون الفاظ کے اعتبار سے بنایا جا سکتا ہے, انفورس بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے کچھ نتائج حاصل نہیں ہوتے, بہت کم نتائج حاصل ہوتے ہیں. صحیح نتائج اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور ایکشن کا سرچشمہ جسے قلب انسانی کہتے ہیں, یعنی انسان کا اپنا ارادہ, اس کا خیال, اس میں اصلاح ہو اور اس میں تطہیر ہو اور اس میں پاکیزگی ہو. اسی لیے کہا ہے کہ حرام قرار دیا خدا نے ہر فحش کی بات کو, ما ظاہرہ و ما بطن, وہ ظاہر محسوس طور پہ سامنے آئے یا وہ تحت شعور کے اندر انگڑائیاں لے رہے ہوں ہنوز.
اسے بھی اس نے حرام قرار دیا. والاسم والبغی بغیر الحق. کیا بات ہے، کیا الفاظ لے آتا ہے قرآن. وہ تو چیز تھی بے حیائی کی، وہ جن پہ کمینہ حرکات پیدا ہوں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک شخص شراب پی کے اپنے گھر میں لیٹ رہتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں، گالی نہیں دیتا، باہر اس طرح بکتا پھرتا نہیں ہے، کسی دوسرے سے اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ چیز کیوں معیوب ہے؟ قرآن میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم میں بہت سے الفاظ، اور گناہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، فارسی کا. ہر ایک لفظ جو اس نے استعمال کیا اس کا خاص کنوٹیشن، اس کا ایک خاص مفہوم ہے. اسم کہتے ہیں ہر وہ حرکت جس سے انسان کی توانائیوں میں، صلاحیتوں کے اندر اضمحلال پیدا ہو، فسردگی پیدا ہو، انحطاط پیدا ہو، سست ہو جائیے، کسل مندی پیدا، جسے تکان کہتے ہیں. ناقہ عاصمہ ان کے یہاں ہوتی تھی وہ اونٹنی کہ جو چلتے چلتے اتنی تھک جائے کہ اپنی قطار سے پیچھے رہ جائے. ایسا ہر وہ عمل کہ جس میں تم مسافے حیات میں دوسری اقوام سے پیچھے رہ جاؤ، وہ بھی حرام. توانائی، لیکن توانائی اگر بے باک ہو جائے، سرکشی اختیار کر لے، تو جس قسم کی پھر وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایک طرف توانائیوں کا اضمحلال پیدا کرنے والی چیز وہ بھی حرام، والبغی بغیر الحق، اور دوسری طرف سرکشی اس قسم کی جو ہے بغیر حق، وہ بھی حرام. دونوں سائڈ پہ آ گئے عزیزان مان. یہ چیزیں جو ہم نے حرام قرار دی ہیں. اصل چیز یہ کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ حرام تھی. خدا کے اقتدار میں، اس کی سورنٹی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. کہا کوئی کتنی ہی دلیلیں اس کے لیے لائے، لیکن یاد رکھو خدا کی طرف سے اس کے لیے کوئی سند تمہیں نہیں مل سکتی، بالکل نہیں مل سکتی. کتنے اچھے اچھے نظام مملکت اور حکومت کیوں نہ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں، اگر اس میں خدائی قوانین کے ساتھ کسی اور کی شرکت ہو گئی یا کسی اور کے قوانین ساتھ میں لا رہے ہو، اس کے لیے اور سندیں تم لا سکتے ہو، خدا کے ہاں کی سند تم اس کے لیے نہیں لا سکتے. یہ ہے جو ہم نے حرام قرار دیا ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز، یہ سارے تقلید والے اور اسلاف کا اتباع کرنے والے یہ بھی کہنے والے کہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتاب وہی ہے جو خدا نے اتاری تھی، اس کے باوجود اس کے اوپر جم کے رہنے والے، کہا یہ ہے ہم نے جو حرام قرار دیا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں خود علم نہ ہو اسے خدا کی طرف منسوب کر دو. یہ حرام قرار دیا ہے ہم. حرام ہے عزیزان من اسلام کا نام لے کے کوئی ایسی بات یہ کہنا جس کے لیے خدا کی سند آپ کے پاس نہیں ہے، حرام ہے. حرام ہے کسی ایسی بات کا کہنا کہ اسلام نے یا خدا نے یہ کہا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور آپ کے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کی روح سے یہ چیز ہے، صاحب وہ اسلام ایون جس طرح کوئی محمد اسلام کے عمدہ بیٹھا ہے اور کوئی پوچھا ہے، پوچھو صاحب اسلام اس سے بڑا مبہم لفظی ہمارے یہاں نہیں ہے عزیزان من. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے کیا. قریب کے پوچھو بھی آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی وارث شاہ جو کہہ جانے وارث شاہ نہیں جو کہہ اسلام. یہ مبہم اسلام ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ آج اسلام کی روح سے زمین پر حد ملکیت کا کم حرام اور ناجائز، کل ہی اسلام کی روح سے یہ حد ملکیت 100 ایکڑ ہو سکتی. اسلام کی روح قرآن نے کہا ہے معلوم ينزل بہ سلطان، دلیل وہ ہے جو خدا کی طرف سے نازل کردہ ہو. نازل کردہ تو یہ کتاب ہی ہے. سند اور حجت یہ ہے عزیزان من. لہذا یہ اس دن سے ہی راستے کے اوپر یہ قوم یا کوئی قوم آئے گی جس دن وہ یہ کہے کہ اس معاملے کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے، ما نزل بہ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی روح سے یہ چیز ہے. اور پھر اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آج حد ملکیت حرام ہو جائے کل وہی حلال ہو جائے، آج ایک چیز حرام قرار دی جائے کل دوسری چیز حرام کی جائے، فرشتے خود بنانے لگ جاؤ. اس میں تو متعین چیز ہے اور غیر متبدل ہے.
کہا یہ کرو تو پھر جیسے زندگی پہلی شروع ہوئی تھی پھر لوٹ کے اسی زندگی کی طرف چلے جاؤ گے، پھر وہ جنت گلدشتہ بازیافت کی صورت اس کی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ طریقہ عزیزان من۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جب کوئی قوم اسے اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ کب تک اس کے مطابق چلتی ہے، اس کا باغ کب تک سرسبز و شاداب رہتا ہے، اس کے بعد اس پہ خزاں کیوں آ جاتی ہے، انحطاط کیوں ہوتا ہے، زوال کیوں ہوتا ہے، یہ اگلی آیت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ آج وقت ہو گیا، سورہ اعراف کی آیت 33 تک ہم آگے عزیزان من، 34ویں آیت سے ہم آگے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم